أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم. محترم دوستو، یہ سورت گویا اصول دین ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کے جتنے اصول ہیں خلاصے کے طور پر اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے. اس اعتبار سے یہ بہت ہی جامع سورت ہے. اور ایسے بھی آخری جتنے بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے گویا پورے کلام مجید کا خلاصہ اس میں بیان فرما دیا. اور اس صورت میں بھی اگر اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو یوں سمجھو کہ اس میں ایک تو رسول کا تذکرہ ہے، کلام مجید کا بھی تذکرہ ہے، اور کلام مجید میں جو مضامین ہیں اس کا بھی تذکرہ ہے، جنت کا بھی تذکرہ، جہنم کا بھی تذکرہ، اور اسی طرح اصول دین جو ہے ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے اس مختصر صورت میں بیان فرما دیا. عبادت میں اخلاص کا ہونا، شرک کا نہ ہونا، اور عبادات بدنیہ جتنے بھی ہیں ان تمام میں سب سے اہم جو عبادت نماز، اور اسی طرح مالیہ جو عبادت ہے اس میں زکوٰۃ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرما دیا. اتنی جامع صورت ہے اور اس کا نام رکھا بینہ. اس کی وجہ میں نے کل بیان کر دی کہ بینہ کا جو معنی ہے واضح چیز، روشن چیز، واضح بات کہ جس سے سمجھ میں آ جاوے کہ واقعیاتاً ان کو دیکھ کر ہی پتا چل جاوے کہ یہ کون ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی تھی کہ ان کو دیکھ کر پتا چل جاتا تھا کہ واقعیاتاً یہ اللہ کا رسول ہی ہو سکتا ہے، عام انسان جیسا انسان نہیں ہو سکتا. یہ بینہ کا یہ معنی. کتنے کافر تو اور کتنے یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھ کر اور اسی طرح چہرے انور کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے، اور یوں فرماتے واقعیاتاً یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. جو نبوت کا جھوٹا مدعی ہوتا ہے اس کا چہرہ اتنا چمکدار نہیں ہوتا. ہر چیز میں نورانیت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزیں تھی بدن مبارک کی کہ اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں تھی. آپ کے بال مبارک، آپ کی گردن مبارک، آپ کے ناخن مبارک، آپ کے پورنے اور انگلیاں مبارک، اور آپ کی ہتھیلی مبارک، ان تمام کا تذکرہ احادیث میں ہے. اس طرح سے یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ گویا کے
کوئی آدمی خود یوں چاہے کہ میرے کو اس طرح بنایا جاوے تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا بنائے گئے تھے۔ انبیاء میں بھی ایسی کوئی مثال نہیں تھی، کوئی نبی ایسا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی، یہ تو میں نے بات کی خلاصے کے طور پر، اور آپ سے جو اعمال صادر ہوئے وہ اعمال بھی ایسے تھے جو تمام انبیاء کا جامع ہے۔ اور اسی طرح آپ سے جو معجزات اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائے وہ تمام معجزات بھی ایسے تھے جو تمام انبیاء کے معجزات کا خلاصہ، بلکہ آپ کا جو معجزہ تھا ایسا معجزہ تو کسی کو نہیں دیا گیا۔ تو یہ ہے کوئی خلاصہ، واضح بات، ایسی بات کہ جس سے یوں پتا چل جائے کہ واقعتاً یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے یہ پیغمبر ہی ہو سکتی ہے، یہ ذات، یہ کوئی اور انسان ہمارے جیسا نہیں ہو سکتا، اسی کو بولتے بینہ۔ اور اتنی عظیم المرتبت ذات کو اسی زمانے میں کیوں مبعوث فرمایا؟ پہلے کیوں نہیں نازل فرمایا ان کو مبعوث؟ پہلے کیوں ان کو نبوت سے سرفراز نہیں فرمایا؟ کیا وجہ اس کی؟ اس لیے کہ آپ کے زمانے میں جو کفر تھا، جو عقائد تھے، اتنے خطرناک تھے، خود اللہ تعالیٰ اس زمانے کی منظر کشی فرماتے ہیں کہ وہ کفر میں ایسے کٹر تھے اور ایسے ڈٹے ہوئے تھے کہ جب تک ان کے پاس اتنا عظیم المرتبت رسول نہ بھیجا جائے وہاں تک ان کی اصلاح مشکل۔ اتنے خطرناک تھے، آپ اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ جس کو اتنے خطرناک بیان فرمائے تو وہ کتنے خطرناک ہوں گے۔ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، کہ مشرکین اور جتنے بھی اہل کتاب یہود اور نصارہ ہیں یہ باز آنے والے نہیں ہیں اپنے دین سے، اپنے مذہب سے، اپنے باطل عقیدوں سے، کہ پھرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اپنے عقیدوں پر وہ ڈٹے رہیں گے، جمے رہیں گے، وہ سدھرنے والے نہیں ہیں جب تک کہ ان کے پاس حتی تأتیہم البینہ، واضح چیز ان کے پاس نہ آ جائے، وہاں تک ان کی اصلاح بڑی مشکل ہے۔ یہ اس کا معنی ہوا اس آیت کا۔ تو جتنے خطرناک کفار تھے تو اتنے ہی اونچے مرتبے کے اللہ تعالیٰ نے رسول کو مبعوث فرمائے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ واقعتاً ہماری اصلاح ایسے ہی رسول ہی سے ممکن ہے، جو تمام کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہو، پوری دنیا کے لیے جامع اور مانع۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی ایسا بنایا اور آپ کے اعمال بھی ایسے بنائے کہ جس کی بنا پر سامنے والے کو دیکھ کر ہی پتا چل جائے کہ واقعتاً یہ اللہ کا رسول ہے۔ بالکل واضح بات ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، اس میں کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ رسول ہے یا نہیں۔ اسی کو بولتے بینہ۔ یہ تو میں نے آیت کا مختصر مطلب سمجھایا، لیکن اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں کہ وہ بینہ کیا؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ پہلی آیت کا ترجمہ اور مطلب تو آپ سمجھ گئے۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بینہ کون؟ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے رسول، یہ ہے بینہ۔ جو وہ رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو صحفا مطہرہ، پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت آپ کو سناتا ہے۔ پاکیزہ صحیفے یعنی کلام مجید کی تلاوت سناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس زمانے کے کافروں سے اور اسی طرح اہل کتاب سے کہ یہ رسول ہے بینہ جو تمہارے سامنے کلام مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں انسان کی ہدایت کے لیے سب سے اعلیٰ اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو تین چیزیں۔
سب سے پہلی چیز اللہ کی طرف سے ایسا رسول ہو جامع مانے، جو معجزات والا ہو، جو ان کی زندگی کو دیکھ کر اور ان کے خرچ عادت کی چیزوں کو دیکھ کر یوں گمان کرے واقعیتاً یہ رسول اللہ ہی کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ تو سب سے اعلیٰ ہدایت کی اگر کوئی چیز اگر دنیا میں ہو سکتی ہے تو وہ رسول ہو سکتی ہے۔ اس آیت سے علماء نے یہ بات نکالی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات آپ سب کو معلوم ہے، کافروں کو بھی معلوم تھا، یہاں تک کہ کافروں نے یوں کہا شروع زمانے میں کہ محمد اگر آپ رسول ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، کوئی حرج کی بات نہیں، چلو میرے ساتھ۔ تو جبل ابی قبیس آپ نے دیکھا ہوگا، جو حج کرنے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، کون سی جانب؟ جہاں صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں نا، تو ادھر کی جانب جو پہاڑ ہے جہاں زمزم کا پانی بھرا جاتا ہے، تو پہاڑ کی چوٹی پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے، جس مسجد کا نام ہے مسجد ہلال، اور آج کل مسجد ہلال نہیں بولتے، اس کو مسجد بلال بولتے، حالانکہ ہلال نام ہے اس کا۔ اگر آپ سے یوں کہے کہ اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر مسجد بلال ہے تو آپ ان سے یوں کہنا مسجد بلال نہیں، مسجد ہلال، ہلال یعنی چاند۔ اس مسجد کا نام ہلال کیوں رکھا گیا؟ جس جگہ مسجد ہے ابھی اس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے، اور تمام مکہ والے وہاں کھڑے تھے، اور 14ویں رات کا چاند تھا، اور یوں فرمایا اے مکہ والو، کیا تمہاری یہ پیشکش ہے کہ میں اگر نبی ہوں سچا تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں؟ تو دیکھ لو چاند کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر کے چاند کی طرف انگلی مبارک سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا مشرق میں، ایک ٹکڑا مغرب میں، ایک ٹکڑا شمال میں، ایک ٹکڑا جنوب میں، تمام نے اپنی نظروں سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے، اتنا بینہ واضح تھا، اس کے باوجود یہ ہے رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے رسول۔ جب اللہ کی طرف سے رسول ہے تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی معجزہ تو ہونا ہی چاہیے کہ جس کے بنا پر سامنے والے کو انداز ہوئے کہ واقعیت یہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہے ان کے ساتھ، لیکن نہیں مانا۔ ایسے تو کتنے معجزات میں آپ کو بیان کروں، ایک مہینہ ہو جاوے۔ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 10,000 معجزات گنائے۔ اب تو معجزات پر مستقل کتابیں ہیں۔ مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ نے ترجمان السنہ میں مستقل ایک باب ہے معجزات کا، عجیب یہ کتاب ہے، واقعیتاً پڑھنے جیسی۔ اس میں بھی پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ میرے جو کہنے کا خلاصہ یہ ہے، یہ سب کی سب باتیں کیسی تھی؟ اللہ کی طرف سے گویا بینہ تھی، بالکل واضح بات، روشن بات، کہ سامنے والے کو پتا چل جائے کہ واقعی یہ جو آدمی ہے، یہ جو انسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، یہ اللہ کی طرف سے بالکل واضح اور روشن دلیل ہے، ہماری طرف اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھیجا۔ تو سب سے اعلیٰ اگر ہدایت کا ذریعہ کوئی ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر سب سے پہلے جو بیان فرمایا وہ ہے رسول من اللہ، اللہ کا رسول۔ ایک بیچ میں ضمناً ایک بات کہہ دوں، اس زمانے کے جو لوگ تھے بڑے کٹر تھے، ہر ایک اپنے مذہب کو حق سمجھتا تھا، سچا سمجھتا تھا، اور دوسرے مذہب والوں کو باطل سمجھتا تھا۔ آج ابھی اس زمانے میں وہی حال ہے زمانے جاہلیت کا، کہ اس زمانے میں 72 فرقے ہو چکے ہیں، ہر فرقہ یوں سمجھتا ہے میں حق پر ہوں اور دوسرا باطل پر۔ بغیر سننا میں آیت سے مطلب سمجھا رہا ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں، اور اس مطلب کو کون بیان فرماتے ہیں؟ واقعیتاً زبدۃ المفسرین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے یہ بات لکھی ہے اپنی تفسیر کے اندر، عجیب نکتہ چھیڑ دیا اس بات کا۔ کیا نکتہ چھیڑا؟ کہ زمانے جاہلیت میں جو 5 فرقے تھے، میں نے کل کہے تھے، وہ 5 فرقے کون تھے؟ ایک تو یہودی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، نصرانی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، مجوسی تھے، آتش پرست جو ایران میں رہتے تھے، صابی تھے یعنی تو ستارہ پرست، اپنے آپ کو داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، یعنی زبور کی مطلب کہ وہ تلاوت کرتے تھے، اور ایک سے مشرکین، اور مشرکین اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف
اور یہود مدینہ میں تھے اور مجوس ایران میں تھے اور اسی طرح نصرانی جو تھے وہ روم میں تھے اور اسی طرح جو صحابی تھے وہ بھی پھیلے ہوئے تھے کہ 5 فرقے پوری دنیا میں تھے کہ تمام کے تمام اپنے آپ کو یوں سمجھتے تھے ہم ہی حق پر ہیں اور دوسرا باطل پر. یہ عجیب بات. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمام فرقے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں. جب تک ان کے لیے بینہ نہ آ جاوے وہاں تک ان کو باطل کا باطل نہیں سمجھ میں آئے گا, حق کا حق نہیں سمجھ میں آئے گا. شاہ عبد العزیز فرماتے ہیں اس زمانے میں بھی کتنے فرقے ہو چکے, جب تک مہدی علیہ السلام نہیں آئیں گے وہاں تک پتہ نہیں چلے گا حق پر کون ہے, اہل سنت پر جماعت کون ہے. ابھی سب دعویٰ کرتے ہیں کہ میں حق پر ہوں, لیکن جب مہدی علیہ السلام آئیں گے نا اس وقت پتہ چل جائے گا کہ اہل سنت پر جماعت کون ہے اور سنی لوگ کون ہے. مہدی علیہ السلام کا انتظار کرو, ابھی آئے نہیں, یاد رکھنا. یہ بھی ایک فرقہ ہو چکا ہے. کیا گئے نہیں آئے ابھی. میرے پاس ہیں بہت سارے دلائل, بہت سارے احادیث, کتابیں موجود ہیں الحمدللہ. جس کو اگر شوق ہو تفتیش کا, تحقیق کا, تو میرے پاس آئے. اور میں نے بیچ میں 1-2 جمعہ بیان بھی کر دیا اس پر کہ ابھی مہدی نہیں آئے علیہ السلام. تو کیا فرما دیں, جب مہدی علیہ السلام آئیں گے نا تب پتا چلے گا کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. ابھی فی الحال 72 فرقے ہیں کل جو باطل پر ہے اور ایک فرقہ حق پر ہے. کل ملا کر 73 فرقے ہو چکے اس امت سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ یہود کے 71 فرقے ہیں, نصارہ کے 72 فرقے ہیں اور مسلمانوں کے 73 فرقے. 73 فرقوں میں سے 72 فرقے تو جہنمی ہے اور ایک فرقہ نجات پانے والا ہے یعنی جنتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اب وہ ایک فرقہ کون سا, ہر فرقہ یوں کہتا ہے کہ میں. مہدی علیہ السلام آئیں گے نا تب پتا چلے گا کہ کون. مہدی علیہ السلام کو مذہبی دیکھ لینا اس وقت کیسا ہے, کیسا ہوگا معلوم, جیسا صحابہ کا تھا, جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. تو اس زمانے میں ہر فرقہ اپنے آپ کو دیکھ لے کہ میرا طریقہ کتنا سنت کے مطابق ہے, میرا طریقہ کتنا صحابہ کے مطابق ہے. جو ایسا ہوگا یوں سمجھو وہ ہے اہل سنت والجماعت, اور ایسا نہ ہو تو یہ سمجھو وہ اہل سنت والجماعت نہیں, چاہے وہ دعویٰ کرے. یہ یاد رکھنا, میں نے جو علمی بات آپ کو سنائی اللہ کرے سمجھ میں آ جائے اور دل میں اتر جائے. اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں صحیح ہدایت عطا فرما, صحیح سمجھ عطا فرما کہ علمی اور علم کیا ہے, حق بات کیا ہے, اس کا رستہ ہمیں سجا دے اور باطل پر سے ہمیں نکال دے. یہ تو اللہ سے دعا کرنی پڑے گی, اس کے بغیر تو بہت مشکل, بغیر اللہ کی توفیق کے بہت مشکل. جیسا کہ ابھی میں انشاءاللہ میں کہتا ہوں خود اللہ تعالیٰ بعد والی آیت میں خود بیان فرماتے ہیں, عجیب مضمون بیان فرماتے ہیں بعد والی آیت میں. تو فرماتے ہیں مفسرین سب سے اعلیٰ اگر ہدایت کا ذریعہ دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے تو وہ رسول. صرف کتاب بھی نہیں, یاد رکھنا اگر صرف کلام مجید کو نازل فرماتے ہیں, حالانکہ کلام مجید تو کیسی کتاب ہے, اس کا تو کوئی رسول بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن صرف کلام مجید جو دنیا میں نازل ہوتی ہے تو اتنے زیادہ آج مسلمان دنیا میں نہ ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب کا نمونہ بنا کر اس دنیا میں تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. اس لیے سب سے پہلے تذکرہ فرمایا ہدایت کے اعتبار سے, اللہ تعالیٰ نے رسول کا تذکرہ فرمایا کہ یہ لوگ باطل فرقے والے, ان کے سامنے ہم نے رسول کو بھیجا. اور ایسی بالکل واضح بات ہے, لیکن واضح بات کو دیکھنے کے باوجود وہ ایمان میں داخل نہیں ہوتے, وہ باز ہی نہیں آتے. لیکن تمام ایسے نہیں تھے, یہ بھی یاد رکھیں آپ. اللہ تعالیٰ نے خود اس صورت میں بعد میں بیان فرمایا ہے کہ بعض لوگ کیسے تھے جو مسلمان ہوئے اور بعض لوگ کیسے جو اپنے کفر پر باقی رہے. جو مسلمان ہوئے ان کے لیے اللہ نے بعد میں بیان فرمایا ان کے لیے جنت ہو گئی, جنت ہوگی بدلے کے طور پر, اور جو کفر پر باقی رہے ان کے لیے جہنم ہوگی بدلے کے طور پر, سزا کے طور پر. اس کا تذکرہ بعد میں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الی. تو سب سے پہلا جو اعلیٰ ہدایت کا ذریعہ اگر انسان کے لیے دنیا میں ہو سکتا ہے تو وہ کون سا, ایک تو رسول کا اور دوسرا کون سا اس کے بعد کتاب کا. تو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی نازل فرمائی, اور یہ کیسی کتاب اس زمانے میں نازل فرمائی جس وقت فصاحت و بلاغت کا چرچا تھا دنیا میں.
ہر ایک یوں سمجھتا تھا میری زبان جو فصیح و بلیغ ہے اس کی کوئی مثال نہیں لا سکتا. اللہ تعالیٰ نے ایسے زمانے میں اپنے کلام مجید کو نازل فرمایا اور چیلنج کیا, اگر تمہیں اپنے فصاحت و بلاغت پر دعویٰ ہے تو میری کتاب کی ایک سورت جیسے کوئی سورت بنا کے لاؤ. ارے میری سورت تو کیا بلکہ میری کتاب کی ایک آیت بنا کے لاؤ. شروع میں تو پورے کلام مجید کا چیلنج تھا, پھر بعد میں 10 سورتوں کا, پھر بعد میں ایک سورت کا, پھر بعد میں ایک آیت کا چیلنج ہوا, لیکن پوری دنیا مل کر کلام مجید کی ایک آیت بنا کے نہیں لاتی. ایسی کتابیں اعلیٰ ہدایت. یہ صرف میں اشارہ کرتا ہوں, ورنہ کلام مجید کیسا معجزہ ہے, ابھی بھی یہ معجزہ باقی ہے. اب اس پر میں آپ کو سمجھانے جاؤں کہ یہ کیسے ابھی معجزہ باقی ہے. انشاءاللہ میں اللہ کو بھروسہ کر کے کہتا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے 10 دن چاہیے, لیکن ابھی اتنا زیادہ وقت نہیں ہے. بس صرف میں اشارہ کرتا ہوں, ورنہ اسی صورت میں اپنا پورا مہینہ ختم ہو جائے گا. لیکن صرف اشارہ سمجھ جاؤ کہ یہ کلام مجید اللہ کا واقعہ ایسا معجزہ ہے کہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو معجزہ باقی رکھا. دنیا حیران ہے اس کے مقابلے میں. ارے دنیا تو کیا حیران, شیطان پریشان ہے کہ کیا کیا جائے اس قرآن کے سامنے. اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا, مقابلے کا کلام نہیں لا سکتا. اور اس کلام مجید کا جو آج اثر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, شیطان پریشان ہے کہ پوری زندگی کی محنت اس کلام مجید کے سامنے میری بالکل عقارت چلی جاتی ہے. یہ ہے کلام مجید. آپ ہی بتلاؤ, رسول ملے جس کو اور ایسا کلام ملے, اور پھر بعد میں کلام بھی مضامین کیسے معلوم. اس زمانے میں جو یہود و نصارہ تھے, اس زمانے میں جو کفار تھے, ان کو جو معلوم تھے اگلے زمانے کے واقعات, وہ تمام واقعات کو صحیح اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں بیان فرما دیے. تو کلام مجید کے مضامین بھی عجیب و غریب کہ جس کے بنا پر سامنے والا اگر ان مضامین کو اگر غور سے پڑھ لے ہوئے اور اس کو سوچ لے ہوئے, سمجھ لے ہوئے, تو واقعات اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے. تو یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ میں بینہ کے طور پر نازل فرمایا. لیکن اس کے باوجود کتنے ایسے تھے کہ جو باز نہیں آئے, اللہ تعالیٰ اس بات کی شکایت کرتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو بتلائی ہیں. ان 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرماتے ہیں. رسول من اللہ, ایک تو اللہ کی طرف سے رسول, اور رسول کیسا ہے, یتلو صحفا مطہرہ, جو تلاوت کرتا ہے پاکیزہ صحیفوں کی. اور پاکیزہ صحیفے کیسے, فیہا کتب قیمہ, اور اس میں مضبوط مضامین ہیں, ایسے مضبوط ہے کہ جس کے اندر کوئی شک کی بات نہیں, کوئی نفاق کی بات نہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیہا کتب قیمہ کی تفسیر بیان فرماتے ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں, اس میں کوئی نفاق کی بات نہیں, اس میں کوئی باطل کی بات نہیں, اس میں کوئی کفر کی بات نہیں, اور ایسی مضبوط کتاب ہے کہ شیطان بھی پر نہیں مار سکتا, شیطان اس کے بعد پھٹک نہیں سکتا, باطل بھی اس کے آگے پیچھے نہیں آ سکتا. اسی کو اللہ فرماتے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید, کہ باطل اس کلام مجید کے بعد نہیں آ سکتا, نہ آگے سے نہ پیچھے سے, کہیں سے باطل نہیں آ سکتا. اتنی مضبوط یہ کتاب ہے. تو 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس ساتھ میں بینہ کے طور پر بیان فرمائی. کہ اتنی 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس لیے کہ اس زمانے کے جو کفار اور جو مشرکین اور جو یہودی اور اسی طرح نصرانی تھے, وہ بڑے کٹر تھے, مضبوط قسم کے تھے اپنے مذہب میں. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان 3 چیزوں کو مضبوط ترین اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. تو میں نے بہت اختصار کے ساتھ بیان کیا یہ جو 3 چیزیں ہدایت کی جو اعلیٰ چیزیں ہیں, اور اختصار کے ساتھ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ, اللہ تعالیٰ نے اس کو صحف مطہرہ فرمایا. کیا وجہ اس کی, ایک وجہ سن لو, پاکیزہ صحیفے. یہ ایسا صحیفہ, صحیفہ کسے بولتے ہیں, بعض مفسرین فرماتے ہیں ہر ایک سورت ایک مستقل صحیفہ ہے. تو کلام مجید میں 114 سورتیں ہیں, تو گویا 114 صحیفے ہوئے. یہ تمام کے تمام پاکیزہ ہیں. پاکیزہ کا مطلب کیا, یہ تمام صورتیں اور تمام کلام مجید
کا جز اور آیتیں ایسی ہیں بالکل پاکیزہ ہیں، واقعتاً اس کو اگر آدمی پڑھا کرے، اس کو اپنا معمول زندگی میں بنا لے، ان صورتوں کا، ان کلام مجید کا، وہ پاک رہے، ستھرا رہے، اس کے پاس کوئی باطل چیز نہیں پھٹک سکتی اور اس کے پاس کوئی ناپاک کوئی مخلوق نہیں آ سکتی، شیطان تک اس کے پاس نہیں آ سکتا۔ اس بنا پر اللہ نے اس کو فرمایا کہ آپ کو حکم مطہرہ، پاکیزہ ہے۔ آج ہمیں کتنی شکایت ہوتی ہے جناتوں کی، آفیت کی اور اسی طرح جھپٹ کی، کیا اثر ہو گیا اس کو، جن نے اثر کر دیا، سحر نے اثر کر دیا، یہ تمام جتنے بھی اثرات ہیں یہ سب ناپاک اثرات ہیں جو اس کلام مجید کی پابندی سے تلاوت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس آیت میں اشارتاً یوں فرماتے ہیں کہ پھر بعد میں آدمی ان تمام چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ جو آدمی پابندی سے تلاوت کرتا ہے اور جس گھر میں تلاوت پابندی سے ہوتی ہے ان گھروں میں جو پاکیزگی، ان گھروں میں جو نورانیت ہوتی ہے، ان گھروں میں جو برکات محسوس ہوتی ہے، ان گھروں میں جو انوارات ہوتے ہیں، تو واقعتاً وہ تو تلاوت کے بعد بھی پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ میں کتنے اللہ نے انوارات رکھے ہیں اور اس آدمی کے اندر کتنے انوارات ہوتے ہیں، کتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ ان کو ان تمام چیزوں کی کوئی پڑی نہیں ہوتی، کیوں؟ اس کے زندگی میں معمول کے طور پر کلام مجید کی تلاوت ہے، اس بنا پر نہ اس آدمی کو نہ شیطان اثر کر سکتا ہے، نہ سحر اثر کر سکتا ہے۔ آج کل ہمیں بہت ڈر لگتا ہے کہ اس کا جادو کا، کہ فلانا رشتے دار کہیں میرے خلاف جادو نہ کر دے۔ ارے پابندی سے تلاوت کر لو، کسی کی مجال ہے کہ آپ کے اوپر جادو کرے۔ اگر کوئی جادو بھی کرے گا، جادو کا کوئی اثر نہیں ہوگا بلکہ الٹا اثر اس پر پڑے گا، حدیث میں۔ لیکن کیا کریں، یہ باتیں نہیں سمجھ میں آتی۔ ہمیں تو سہولت والا بس دین چاہیے کہ یہ سب کون پڑھے پابندی کے ساتھ، بس تعویذ دے دو، تعویذ سے اچھا ہو جائے، کہ تعویذ سے جنت بھاگ جائے، سحر اچھا ہو جائے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ اگر کوئی یوں کہے اتنا پڑھنا روزانہ، تو یہ پڑھنا بھی مشکل پڑتا ہے، مول صاحب تعویذ دے دو نا، صرف گلے میں لٹکا دے، یہ سب سے آسان اور سہولت والا مسئلہ۔ آج ہم اتنے سہولت پسند ہو چکے ہیں، تو پھر بعد میں کیسے کلام مجید کا جو اثر ہونا چاہیے وہ کیسے ظاہر؟ تو گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو بیان فرمایا۔ رسول میں یاد رکھنا، یہ جو میں تفسیر کرتا ہوں کلام مجید کی، اور اس کو جب آپ پڑھیں ایسے ہی تلاوت کے طور پر یا نماز میں، تو اس کا معنی کا تصور کر کے آپ پڑھیں، انشاءاللہ اور زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک تو ایسے ہی تلاوت کرے اس کا ثواب، اور تصور کر کے، تدبر کر کے، سوچ کے، معنی کا خیال کر کے اور سمجھ کے تلاوت کرو گے تو اس کا تو عجیب ہی مطلب کہ فائدہ، عجیب ہی اس کا ثواب ہے، اس کی عجیب و غریب نورانیت ہے۔ اس بنا پر میں اس میں تفصیل سے مختصر باتیں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ایک عجیب بات بیان فرماتے ہیں، سمجھنے کی بات ہے۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، مگر اس وقت اختلاف کیا جب ان کے پاس بینہ آ چکا۔ یہ عجیب بات، یعنی رسول آ چکا۔ بینہ کا معنی میں نے آپ کو بتلا دیا، بینہ کا معنی رسول بھی، کتاب بھی، اور کتاب کے مضامین بھی، اور معجزات بھی، یہ سب کے سب بینہ کا معنی۔ تو اللہ تعالیٰ عجیب شکایت بیان فرماتے ہیں کہ یہ کتاب والے جن کو کتاب دی گئی یعنی یہود و نصارہ، انہوں نے اختلاف پہلے نہیں کیا اس بینہ کے بارے میں، لیکن اختلاف کب کیا؟ جبکہ میری طرف سے بینہ ان کے سامنے اور ان کے نہیں کرنا چاہیے بلکہ بینہ کو مان لینا چاہیے، لیکن یہ تو الٹے نکلے۔ جب ان کے سامنے بینہ آیا تو بینہ کا انکار کر دیا۔ یہ اس آیت کا خلاصہ۔ اب سننا مطلب کیا مطلب اس کا؟ کہ انہوں نے اختلاف نہیں کیا تھا پہلے؟ ہاں، نہیں کیا تھا اختلاف۔ کیسے اختلاف نہیں کیا تھا؟ مختصر میں آپ کو سناؤں، بڑی تفصیل ہے، تاریخی باتیں ہیں سب، لیکن اختصار کے ساتھ۔ یہود لوگ یمن کے تھے، یمن سے اپنے بادشاہ کے ساتھ مدینہ آئے تھے۔ مدینہ کو دیکھ کر یوں کہا تھا کہ تو وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پر آخری جو نبی آنے والا ہے وہ اس کی ہجرت کی جگہ ہے۔ 1000 سال پہلے مدینہ کی علامتوں کو اور نشانیوں کو دیکھ کر انہوں نے یہ پیشن گوئی گویا کر دی تھی کہ یہاں تو آخری نبی ہجرت کر کے آنے والا ہے اور یہاں ان کا قیام ہوگا۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ یہودی کیسے قیافت شناس ہوں گے۔
عجیب و غریب ان کے واقعات ہیں قیافہ شناخت کی. آپ دیکھو آپ کو شوق ہو تو تاریخ کی کتابیں اور سیرت کی کتابیں سب لکھی ہوئی ہے. تو مدینہ میں یہ لوگ آئے تھے اور انتظار کرتے تھے کس کا؟ نبی آخر الزماں کا، کہ یہاں نبی آنے والا ہے. سب کا سب اتفاق تھا کس بات پر کہ ایک نبی آنے والے ہیں، اور اس بات کی خبر ہمارے نبی نے بھی بتلائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بتلائی، اور تورات میں بھی ہے. اور اسی طرح عیسائی لوگ یوں کہتے تھے کہ انجیل میں بھی اس کی خبر ہے، اور ہمارے نبی جو عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے بھی اس کی خبر دی. اس لیے تمام کے تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے. عجیب بات، سوچنے کی بات ہے نا. آپ جس مہمان کا انتظار کریں اور پہلے سے آپ کو بتلا دیا، دیکھو آپ نے کبھی مجھے دیکھا نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس طرح کا میں لباس پہن کے آؤں گا، اس طرح کی ٹوپی ہوگی، اس طرح کا میرا چہرہ ہوگا، میرے ہاتھ میں یہ ہوگا، اور میرے ساتھ اس نمبر کی گاڑی ہوگی. وہ سب آپ کے سامنے نشانیاں آ جا رہے، اور اس کے بعد یوں کہ آپ وہ مہمان نہیں ہو. آپ ہی بتلاؤ اس مہمان کو کتنا لگے گا. اور وہ تمام نشانیاں آپ کے کسی ہمدرد نے، کسی خیرخواہ نے بتلا دی کہ دیکھو ایسا ایسا مہمان ہوگا، اس کی قدر کرنا، آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا دنیا آخرت کے اعتبار سے. تو پہلے تو وہ انتظار میں تھے کہ ایسا مہمان آنے والا. سب دنیا والوں کو کہا کہ میرے گھر ایسا مہمان آنے والا ہے. جب وہ مہمان آ گیا نے، دنیا والوں نے بھی دیکھا وہ تمام علامت ہے، اور پھر بعد میں اسی گھر والے نے یوں کہا یہ میرا مہمان نہیں. آپ ہی بتلاؤ کتنی ذلت کی بات، یعنی ان کو کتنا رسوا کیا. تو آپ ہی بتلاؤ یہ عجیب بات. ابھی آئے ہی نہیں تھے اس وقت تو مانتے تھے، اور جب آ گئے اس وقت انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں یہ یہودی کہتے ہیں جس وقت نبی نہیں آئے تھے تو اس وقت وہ مانتے تھے، اور نبی جب آ گیا تو انہوں نے انکار کر دیا. یہ عجیب بات سمجھ میں آئی؟ یہ معنی کس کا؟ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. یہ کتاب والوں نے اختلاف نہیں کیا. کب؟ ابھی نبی نہیں آیا تھا تب. ہاں جب نبی آ گیا الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر ان کے پاس جب نبی آ چکا تو اختلاف کیا. تو میں نے مثال بھی دے دی مہمان کی، اس سے آپ بات سمجھ گئے. آئے تو مطلب خلاصہ. اب دیکھو اب میں دوسری دو باتیں سمجھانا چاہتا ہوں. عجیب بات ہے، ایک دم سے کسی کا ذہن نہیں پہنچ سکتا. واقعتاً یہ بات شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی. بہت غور کرنا پڑے تب جا کے ایسی بات سمجھ میں آ سکتی ہے. کیا بات؟ پہلے میں آپ کو خلاصے کے طور پر کہہ دوں وہ دو باتیں کون سی. حضرت شاہ صاحب یوں فرماتے ہیں اس آیت کے ماتحت میں، اس سے یوں پتا چلا یہودی لوگ تو انتظار کرتے تھے رسول کا، لیکن رسول آ چکا تو پھر بعد میں انکار کیا. اس سے یوں پتا چلا کہ سب کچھ جتنے بھی نشانیاں ہیں اور ہدایت کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب آ جانے، اس کے باوجود نہیں مانا. اس سے یوں پتا چلا جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہیں ہوتی وہاں تک کسی کو ایمان کی بھی توفیق نہیں ملا کرتی. یہ بات نکالی، کیسی اچھی بات ہے، اس کو علمی بات کہتے ہیں. کیسی بات کہ ان کے پاس رسول بھی آ چکا، کتاب بھی نازل ہو چکی، معجزات بھی سامنے ہیں. تورات میں جتنی نشانیاں تھی وہ تمام نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں دیکھ لی، بات کر کے دیکھ لیا، سب کچھ کر لیا. اس کے باوجود کہا نہیں آپ وہ نبی نہیں ہو. بھائی کیوں ایسا ہوا؟ حضرت شاہ صاحب فرماتے اس آیت سے یہ پتا چلا کہ اللہ نے اس کو توفیق نہیں دی. تو آپ اندازہ لگاؤ اس زمانے میں رسول بھی نہیں، اس زمانے میں وحی بھی نازل نہیں ہوتی، اس زمانے میں جو برکات بھی وحی کی وہ بھی نہیں. اس کے باوجود اللہ نے ہمیں مومن بنایا، ایمان والا بنایا. تو اللہ تعالیٰ کی کتنی توفیق شامل حال ہے ہمارے ساتھ. جب ابھی ایسے زمانے میں جب اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا تو کیا اللہ سے ہمیں اس بات کا گمان ہے کہ اللہ ہمیں مرنے کے بعد عذاب دے گا؟ نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ العزیز اللہ سے بدگمان نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ایسے فتنے کے زمانے میں، کٹر زمانے میں، جیسا زمانہ زمانے جاہلیت کا تھا اس سے بھی بدتر یہ زمانہ ہے. ایسے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ مقدار میں ایک کلام مجید کی باتوں کو سننے کے لیے جمع کیا. تو کیا اللہ تعالیٰ کل ہمیں جہنم میں جمع کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ کی رحمت سے یہ بات بہت بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ہمیں عذاب دے. یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس طرح مطلب کہ اس زمانے میں ایمان والا ہونا کہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اس زمانے میں رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، کتاب بھی تھی، سب کچھ تھا، اس کے باوجود وہ نہیں بنے مومن. ایک تو یہ بات.
اور دوسری بات، کافی وقت ہو چکا، آئندہ کل، کیونکہ کل بھی تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ دوسری بات کا میں صرف اشارہ کر دوں کہ اللہ جس چیز کا ارادہ فرمائے کہ یہی ہدایت کا ذریعہ ہے تو وہی ہدایت کا ذریعہ ہوگا، اس سے پہلے جو ہدایت کا ذریعہ ہوگا وہ منسوخ ہو جائے گا۔ اس آیت سے یوں پتا چلا۔ کیا مطلب اس کا؟ یہودی تھے اس زمانے میں، نصرانی بھی تھے اس زمانے میں، تو نصرانی یوں سمجھتے تھے ہمارا دین صحیح، ہماری کتاب صحیح، ہمارا نبی صحیح۔ یہود یوں سمجھتے تھے ہمارا نبی صحیح، ہماری کتاب صحیح۔ تو اللہ یوں فرماتے جس زمانے میں حضرت موسیٰ آئے، جس زمانے میں تورات نازل ہوئی، بات صحیح ہے، وہ دن صحیح تھا۔ جس زمانے میں عیسیٰ آئے، انجیل نازل ہوئی، وہ صحیح تھی، بات صحیح ہے، لیکن اس زمانے میں اب میرا ارادہ یوں ہے کہ اسی رسول کو رسول مانو اور اسی طرح اسی کتاب کو آخری کتاب مانو، اور ان تمام کتاب میں جتنے بھی اصول ہیں اور جتنے بھی باتیں ہیں ان باتوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ اب تورات کو چھوڑنی پڑے گی، انجیل کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانو، ایسا نہیں کہ نہ مانو، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کے ساتھ محمد کو بھی نبی مانو صلی اللہ علیہ وسلم، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانو، نبی کون نہ کہتا ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی ماننا پڑے گا۔ یہ ہے میرا ارادہ۔ اس سے یوں پتا چلا جس زمانے میں اللہ تعالیٰ جس نبی جس کتاب کو نازل فرمائے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر اس پر ایمان نہیں لائے گا تو اگلا جو شریعت اور اگلا جو مذہب ہوگا، اگلے جو رسول پر ایمان لانے والے ہوں گے اور کتاب پر ایمان لانے والے ہوں گے، ان کی کتاب کا ایمان اور اسی طرح ان کی رسالت کا ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس آیت سے یہ پتا چلا۔ یہ میں نے مختصر کہا۔ خیر، اس آیت سے یہ دو باتیں عجیب نکلی۔ اب انشاءاللہ کافی وقت ہو چکا، ورنہ باتیں تو نکلتی رہتی، آپ کی توجہ اور آپ کے اخلاص کی برکت سے، اور ہمارا وقت بھی کافی ہو چکا۔ اللہ نے جو مجھے کہنے کی توفیق دی قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں جو کام کی بات ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سوال ہو تو بعضوں نے یہ سوال کیے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ تو روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا چاہے لگوا سکتا ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، بلکہ روزے کی حالت میں اگر گلوکوز بوتل چرانا ہو تو وہ بھی چرا سکتا ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں، گلے کے ذریعے سے جو دوائی پی جائے گی اس سے روزہ فاسد ہوگا، اور ناک کے ذریعے سے جو دوائی ڈالی جائے گی اس سے بھی روزہ فاسد ہوگا، اور کان کے ذریعے سے جو دوائی ڈالی جائے گی اس سے بھی روزہ فاسد ہوگا۔ ہاں، آنکھ میں دوائی ڈالی جائے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یہ مطلب ہو چکا۔ اب اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ اس میں حکمتوں میں آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کو ہے نا میرے اوپر چھوڑ دینے کا، آپ کو اس پر عمل کرنے کا۔ کل قیامت کے دن غلط نکلے تو آپ کو یوں کہنے گا فلاں نے مولانا نے اس طرح کہا تھا، تو وہ سب میری ذمہ داری۔ اب حکمتوں میں مت پڑنا، حکمتیں بہت ساری ہیں۔ اب اس کے لیے تو مدرسے میں آنا پڑے گا آپ کو، 9 سال کا کورس کرو تو انشاءاللہ حکمت میں آپ کو سناؤں گا، سمجھاؤں گا۔ تو یہ تو اس کا جواب ہو چکا۔ اور ایک آدمی نے یہ سوال کیا کہ زندہ آدمی ہے، اگر وہ کسی کو کڈنی دینا چاہے تو کیا دے سکتا ہے؟ دیکھو مسئلہ سن لو، نہیں دے سکتا۔ یہ جو انسان کا جو بدن ہے وہ اپنا مالکی کا نہیں، یہ تو امانت ہے اللہ کی طرف۔ امانت کی چیز آپ کسی کو دے سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کسی کے 1 لاکھ روپیہ ہو، کوئی یوں کہے کہ وہ 1 لاکھ روپے میں سے 50,000 مجھے دے دو، نے آپ کے بچے کو بھی نہیں دے سکتے۔ تو کتنی اللہ کی امانت ہے، تو ایسے تو بچے کو بھی نہیں دے سکتے۔ مسئلہ تو یہ ہے، عام تمام مفتیوں کا صرف ابھی ضرورت کے بنا پر بعض مفتیوں نے اس طرح کا فتوا دیا کہ اگر، بغور سننا میری شرطیں یاد رکھنا، اگر کوئی آدمی گھر میں ایسا بیمار ہو دونوں کڈنی فیل ہو، اب ڈاکٹروں نے یوں کہا کہ اب جب تک اس کو کڈنی ایک نہیں ڈالی جائے گی وہاں تک اس کا زندہ رہنا مشکل۔ تمام ڈاکٹروں کا فیصلہ ہو چکا۔ اب گھر میں سے کوئی آدمی کڈنی ہے تو ایک کڈنی سے کام چل سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 دیے، ایک سے کام چل سکتا ہے۔ تو میں اپنی کڈنی میں اپنے ابا کو، اپنے بھائی کو، اپنی ماں کو، اپنے بیٹے کو دینا چاہتا ہوں۔ تو علماء نے یہ فتوا دیا اگر رشتے دار ہو اور واقعیت کڈنی دینے والا صحت مند ہو
کہ ایک چیزیں پر اس کا کام آئندہ چل جائے گا، اس کی طبیعت پر کوئی پریشانی، کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس کی صحت کے اوپر، اور اسی طرح اس کو کڈنی دینے کی بنا پر سامنے والے کی جان بچ جائے گی، یہ تمام شرطیں اگر موجود ہو تو پھر بعد میں 5 مفتیوں نے جواز کا فتویٰ دیا ہے، ورنہ اکثر مفتیان نہ دے۔ ہاں کوئی مجبوری آ جائے جیسے میں نے یہ مجبوری کہی تو لے سکتے ہیں، لیکن دوسروں کو نہیں، یہاں تک رشتے داروں تک محدود رکھا ہے۔ یہ سوال کا جواب ہو چکا، صحیح جواب تو وہی کہ نہیں دے سکتے۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مرنے کے بعد اگر کوئی مرنے والا پہلے سے یہ وصیت کر جائے کہ میری آنکھ فلانے کو دان کے طور پر دے دینا، یا فلانا عضو میرا جو ہے نا فلانے کو دے دینا، یہ تو بالکل جائز ہی نہیں، مجبوری میں بھی جائز نہیں۔ پہلا جو کڈنی والا جو میں نے مسئلہ بیان کیا ہے تو مجبوری کا بھی بعض مفتیوں نے جواب دیا، ہاں ضرورت پڑے تو لے سکتے ہیں، لیکن یہ تو کسی حال میں نہیں لے سکتے، بالکل جائز نہیں ہے، کسی حالت میں جائز نہیں، حرام ہے، کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ یہ وصیت ہی صحیح نہیں ہے، اس طرح وصیت کرنا عظمت دے ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ مرنے والا جو ہے نا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرنا چاہیے، حدیث میں ہے جس طرح زندے کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ زندے کو جس طرح محسوس ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مردے کو بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے، وہ تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور ایسے بھی یہ بدن جو ہے نا وہ امانت کے طور پر ہے، تو امانت کی چیز کو دوسروں کو آپ نہیں دے سکتے، تو مرنے کے بعد تو آپ دان کر ہی نہیں سکتے۔ اگر کسی نے دان کیا تو یہ گویا ہندوؤں کا عقیدہ سمجھا جائے گا، اور ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق اس نے یہ کام کیا، پھر بعد میں وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں مسلمان مرا۔ وصیت کر جاوے ہندوؤں والی تو یہ سوئے خاتمہ ہوا کہ نہیں بولو؟ اس لیے اللہ کے واسطے ایسی وصیت نہ کریں، کوئی مسلمان ایسی کہے ان کو سمجھانا کہ یہ تو غلط ہے، یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ کل میں نے واقعہ سنایا تھا نا کہ وہ پان کی پچکاری لگائی تھی تو اس پر جہنم واجب ہو چکی تھی، کفر لازم ہو چکا تھا، تو یہ بھی تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے، اس طرح دان کی کوئی وصیت نہ کر، وصیت کرنا ہی صحیح نہیں ہے۔ چلو یہ بھی جواب ہو چکا۔ ایک آدمی نے کل معلوم نہیں سوال کیا تھا، وہ آج آیا ہی نہیں، میں نے کہا تھا کل ذرا برابر تفصیل سے لکھ کے لانا، لیکن وہ دکھائی نہیں دیے۔ میرے جو کل میں نے پڑھا تھا اس کا خلاصہ میں یہ سمجھا تھا، کیا سمجھا تھا؟ انہوں نے یوں کہا کہ تاجر ہے، اس کے پاس کوئی گاہک لے کر آیا، اب وہ جو بیچ میں جو آدمی تھا جس کو ہم اپنی زبان میں یوں سمجھو کہ دلال، کمیشن ایجنٹ، اس نے یوں کہا تاجر سے، دکان والے سے کہ میں جو فلانے کو لاؤں نے تو مجھے بھی کچھ دینا، تو تاجر نے یوں کہا کوئی حرج کی بات نہیں، یوں سمجھے، ایک مثال میں دوں کہ تاجر نے کوئی چیز 2000 روپے کی تھی دکان میں، وہ 2000 کی بیچنی تھی، لیکن وہ بیچ میں جو آدمی تھا وہ گاہک لایا، تو وہ بیچ والے آدمی نے یوں کہا مجھے 200 روپے دینا، تو گویا وہ چیز کتنے کی 2200 کی پڑی ہے۔ اب وہ تاجر آدمی انہوں نے یہ سوال شاید کیا تھا کہ وہ جو 200 روپے کمیشن کے طور پر جو تیسرے آدمی کو دیتے ہیں تو کیا گاہک کے دل میں لکھ سکتے ہیں؟ یہ سوال کیا تھا انہوں نے۔ اگر یہی سوال ہو تو دیکھو پہلے سے گاہک کو یہ کہنا پڑے گا کہ بھائی یہ جو چیز ہے نا اس کو معلوم ہے کہ فلانا تیسرا آدمی اس کو مجھے کمیشن دینا پڑے گا، تو کمیشن کا خرچہ نکالے، لائٹ بل کا خرچہ نکالے، ملازموں کا خرچہ نکالے، اور اسی طرح اپنا بھی خرچہ نکالے، اپنے وقت کا بھی خرچہ نکالے۔ اس طرح نفع کا دورن ہم کرتے ہیں ایک مخصوص طریقے پر کہ 2000 کی چیز ہے تو میں 500 روپیہ اس چیز پر نفع لوں گا تو میرا سارا خرچہ نکل جائے گا، کمیشن کا بھی، لائٹ بل کا بھی، گھر کا بھی، ملازمین کا بھی، یہ تمام کا، اور اسی طرح بھاڑے کا بھی، کرائے کا بھی۔ تو پھر بعد میں اس طرح پہلے سے اگر آپ طے کریں گے 2500 روپے کی، یہ تو جائز ہے، لیکن آپ نے پہلے سے 2000 کہے اور پھر بعد میں بل 2200 کا بنایا اور اس کو نہیں پتا چلنے دیا، اور تیسرا آدمی یوں کہہ لو بھائی 2200 روپے کا یہ بل ہے تو 200 روپے اپنے جیب میں رکھے اور 2000 اس کو دے دے، تو پھر بعد میں وہ جو تاجر جو بل بنانے والا ہے اس نے بھی دھوکہ دیا، اس نے بھی جھوٹ کیا، اس نے بھی گناہ کیا، اس نے بھی گناہ میں تعاون کیا، اس کے لیے حرام ہے، گناہ ہے، نہ جائز۔ اگر یہ سوال ہو تو جو میں کل سمجھا، ابھی یہ سوال نہ ہو تو پھر بعد میں وہ مجھ سے بعد میں ملے اور پھر بعد میں مجھ سے وہ کہے کہ کیا سوال تھا۔ خیر کافی وقت ہو چکا، اس لیے میں مختصر دعا کرا دیتا ہوں، معاف فرمانا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب